السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ ہر ایک بالی میں مئۃ حبۃ 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور وہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ دینے والا یہ جان لے اور یہ سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے زیادہ ہوگی۔ صدقے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداؤ مرداکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ صدقہ علاج بھی ہے، شفا بھی ہے اور دوا بھی، اور صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مال اور عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے۔ لیکن صدقہ دینے والا انتہائی احتیاط سے کام لے، جس کو آپ دیتے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور معافی مانگنا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے یتبعها اذی جس کے پیچھے تکلیف ہو، یعنی احسان جتانا یا اپنے دیے ہوئے کا بار بار تذکرہ کرنا یا ان کو کسی بھی طریقے سے ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے دے دیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک زیادہ کر کے دے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے تو بہترین طریقے سے واپس کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے دیے ہوئے مال کو اسی کے بندوں پر خرچ کرنے کی، اچھے طریقے سے اس کے اپنے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔